سبب یہ گھوڑے بنے تو سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا ان گھوڑوں کو ذبح کرو، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ یہی سلیمان علیہ السلام جو پہلے گھوڑوں کو ذبح کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے تابع کیا۔ اب سلیمان جہاں بھی جائے گا ہوا کو حکم دے گا، ہوا اسے وہی لے جائے گا۔ تو یہ معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو بھی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ وہ عورت عزیز مصر کی بیوی کہ جس نے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو کہا کہ میں آپ کو جیل ڈال دوں گی۔ کہا کہ جیل جانا گوارا ہے، قید میں جانا گوارا ہے، مگر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، جس کے گھر میں نے کھایا ہے، تو میں کیسے اس میں خیانت کروں؟ یہ تو میرے مالک کا گھر ہے، آپ اس کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، یہ برائی نہیں کروں گا، یہ بددیانتی نہیں کروں گا۔ تو عورت نے ان کو جیل ڈال دیا۔ اب بظاہر بندہ دیکھے کہ یوسف علیہ السلام پارسا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وقتی طور پر پریشانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وقتی طور پر پریشانی ہوئی کہ اس نے عورت نے ان پر تہمت لگایا کہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا تھا میرے ساتھ۔ اب لوگوں میں باتیں بھی چلی، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کیا بتلا دیا کہ یہی یوسف علیہ السلام جو مصر کی جیل میں تھے، رب العزت نے ان کو مصر کے تخت پر بٹھایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ سیر عالم نبلاء کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی فضیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فضیل وقت کا ایک برا آدمی تھا، ایک ڈاکو تھا، ایک بد کردار انسان تھا۔ اس کے اور ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو فرماتے ایک دفعہ وہ اس کے گھر پھیلا کر چلا جاتا ہے، تو اس عورت کے پاس وہ جاتا ہے تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان اس کے کانوں میں آتا ہے اور کانوں سے لگ کر اس کے دل کو چھو لیتا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں، کانپ اٹھیں؟ ابھی تک ان پر یہ دن نہیں آیا؟ تو جیسے ہی اللہ رب العزت کے فرمان سنتے ہیں وہیں ان کے قدم رک جاتے ہیں اور زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، بلا یا ربی، ہاں ہاں اللہ وہ دن آج پہنچا ہے۔ اور یہ جا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں کہ آئندہ سے اس زندگی کو میں چھوڑ دوں گا، اس برائیوں کو سب کو میں نے چھوڑ دیا، اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ تو رب العزت نے اس کو بدلہ کیا دیا؟ یہ فضیل جو وقت کا ایک بد کردار برا آدمی تھا، رب العزت نے اس کو وقت کا بہت بڑا عالم اور محدث بنا دیا۔ یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو بنیادی چیز جو انسانوں کی کمزوری ہے نا، وہ ایک تو اس کا کردار ہے کہ وہ اپنے سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح کرے، دوسرا معاشرے کے اندر وہ لوگوں میں جوڑ کا کام کرے، توڑ کا کام نہ کرے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ابن علیہ کا قول ہے جسے ابن رجب میں
اس پر رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ما فاقا ابو بکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم ولا صلاۃ، تو ابو بکر کی جو فضیلت تھی نا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ بھی نماز روزے کی وجہ سے نہیں تھی کہ یہ دوسروں سے زیادہ روزے رکھتے تھے یا دوسروں سے زیادہ یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، نہیں، کہتے ہیں وَلَٰكِنْ شَيْئًا كَانَ فِي قَلْبِهِ، اگر ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ان کا نمبر 1 تھا، اور سے آگے تھے، یعنی کہ اوروں کی یہ چیز اوروں میں بھی تھی، ان کی کوالٹی کچھ اور تھی، وَلَٰكِنْ شَيْئًا كَانَ فِي قَلْبِهِ، مگر ایک چیز تھی جو ان کے دل میں تھی، ان کے دل میں کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ یہ فائد تھے، یہ پہلے نمبر تھے، یہ سب سے زیادہ آگے تھے، فرمایا وہ 2 چیزیں تھیں، وہ تو ایک چیز کیا ہے، الحب للہ، کہ یہ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، والنصیحۃ لخلقہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے۔ اب اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات میں آتی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، تو انسان ایک تو یہ ہے کہ انسان یعنی صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے جوڑے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عام طور پر ہم دیندار لوگوں میں آتا ہے وہ ہے عجب، وہ ہے گھمنڈ، کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، باقی کسی کی کمزوری، کوئی گناہ کرتا ہے بندہ فوراً جو ہے نا اس کو اپنے سے انتہائی زیادہ دور اور انتہائی زیادہ کمتر سمجھتا ہے اپنے سے۔ تو یہ جو عجب کی بیماری ہے، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازیوں سے زیادہ عجب میں نے کسی میں نہیں دیکھا، کیونکہ شیطان اب دیکھ رہا ہے کہ یہ تو سیدھے راستے پر لگا پڑا ہوا ہے، اب کیوں نہ اس کی نیکیاں میں ضائع کر دوں، اور ضائع کس سے کر دیتا ہے؟ عجب کے ذریعے سے، گھمنڈ کے ذریعے سے، کہ دوسروں کو اپنے سے، جو گنہگار ہیں، جو عام مسلمان ہیں، ان کو اپنے سے کمتر جاننا، کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو فائد جاننا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننا۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم لوگ ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نے لوگوں سے پیار کرنا سکھایا، یہ بہت بڑا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ وہ صحابی دیکھیں معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے نبی گواہ تو کوئی نہیں ہے نا، وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک پھیر دیتے ہیں، پھر سامنے ادھر آ جاتے ہیں، پھر پھیر دیتے ہیں، پھر سامنے آتے ہیں، پھر مڑ جاتے ہیں، اس وقت 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی رسول اللہ فرماتے ہیں یار تو نشے میں تو نہیں ہو، صحابہ کو جا کے اس کا منہ تو سوکھو، یہ سب کیا ہے؟ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہو جاتا نا کام، لیکن اس طرح 4 دفعہ اس کا آنا، پھر دوبارہ صحابہ کو کہنا دیکھو اس کو نشے میں تو نہیں ہے، یار تم کوئی پاگل تو نہیں ہو، تم ہوش و حواس میں یہ باتیں کر رہے ہو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیز اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے آپ کے عیب کو پردہ ڈال دیا ہے تو معافی مانگ لو، چلے جاؤ، توبہ کر لو، کیونکہ 4 گواہ آتے ہیں، پھر تو بات پکی، گواہی تو کوئی بھی نہیں دے رہا، از خود اپنے آپ کو پیش کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کیا، جن سے بھی غلطیاں ہوتی، جن سے گناہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صفت دوسری تھی کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، اور یہی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا اسلام لانا مجھے 1000 کافروں کے قتل سے زیادہ پسند ہے۔ احب کو سب تفضیل ہے، بہت زیادہ پسند ہے مجھے، یعنی جہاں میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہدایت پر آ جائے، اسلام پر آ جائے، اس سے زیادہ پسند کیا ہے؟ ایک بندے کا اسلام آنا۔ اچھا، اسلام محبت دیں گے تو لوگ قریب آئیں گے نا، جب میں لوگوں کو محبت نہیں دوں گا، میرے اندر نفرت ہے،
تو پھر جہاں آگ ہو تو آگ کے قریب تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے دوست. اس نفرت کو جب بندہ نکال دے, اس عجب کی بیماری سے بندہ جب دور ہو جائے گا تو لوگ اس کے قریب آئیں گے, اسے خود کی چیزیں اچھی لگیں گی اور ہر چیز اس کو اچھی لگے گی. جب خود اندر آگ جلی ہوئی ہے تو پھر میرے بھائیوں اس لیے انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو بندہ معاف کرے, درگزر کرے, لوگوں سے محبت کرے تو پھر جو ہے نا کام بنے گا اس کا, پھر اسے مزہ آئے گا. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو کیا کہا گا؟ مستریح اور مستراح. یہی ہے نا کہ مستریح اس نے راحت پا لی ہے یا پھر اس سے راحت پائی گئی ہے. اس نے راحت پائی ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے اس کی جان چھوٹ گئی. اس سے راحت پائی گئی ہے یہ بات درست نہیں ہے. ایسا اللہ ہمیں اور ہمارے کثیروں کو نہ کرے کہ لوگ یہ گمان کریں کہ یار یہ چلا جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے, یہ مر جائے تو بندہ خوش ہو جائے, اچھا ہماری جان چھوٹ گئی, اس کے شر سے ہم محفوظ ہو گئے. ایسے نہیں ہونا چاہیے انسان کا کردار. اس پہ بندہ اپنی اصلاح کرے اور اس بات کو سامنے رکھے کہ من ترک للہ شیئا عوض اللہ خیرا منہ, کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. تو یہی چند گزارشات تھیں, زیادہ ٹائم آپ نے میں نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ میرا کہا آپ کا سنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہم وفقنا ما تحب و ترضى. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. شیخ صاحب ایک سوال ہے میرا کہ جو ہمارے بھائی نشہ کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں یا پتی والے پان کھاتے ہیں یا گٹکے کھاتے ہیں, اگر وہ اسی حدیث کے مطابق اگر اس چیز کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے کیسا ہے؟ اور جو اللہ کرے گا وہ اللہ ہی دے گا. یہ تو عام بات ہے نا, یہ بھی کمزوری ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کمزوریاں ہیں. تھوڑی سی مشقت تو آتی ہے بندے میں, مشقت برداشت کرے گا تو اللہ رب العزت سے صلہ تو وہی دیتا ہے, رب العزت ہی دے گا انشاءاللہ اس کو. بل ہمیں بھی ساتھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اصلاح کریں, سمجھائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسے ہر دفعہ نا ہر جگہ ضروری ہے کہ بندہ بولے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی خاموشی, آپ کا پیار وہ اثر کر جاتی ہے جو آپ کا بولنا اثر نہیں کرتا. ایک جگہ ہم گئے, ایک کسی بھائی کا وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں کارٹون پر, تو ایک انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں دیکھیں, جگہ دیکھیں. ہم گئے جگہ دیکھنے کے لیے, تو بچے دیکھیں نا کارٹون کون کون سے دیکھ رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے بچے ہمارے گھروں میں کون سے کارٹون دیکھتے ہیں. تو کیوں نہ ایک مثبت چیز اگر کوئی علاج کر لے معاشرے میں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں بھی علماء کے فتاویٰ جات موجود ہیں. تو پھر وہاں ہم گئے ساری چیزیں, تو وہاں ایک روم تھا جہاں پر پوزیشن ہوتا ہے, ڈائریکٹ پیچھے اس کے ساؤنڈ سسٹم بھی ہوتا ہے. وہاں گئے تو وہ بندہ بیچارہ پریشان تھا, تو مولوی آ گئے سروے کرنے کے لیے. تو اللہ خیر کرے, پھر کیا اثر کریں گے ہمارے ساتھ. اچھا وہاں ہم گئے, جو ان کا اپنا ریکارڈنگ روم ہے, اس بھائی سے بات کی, اچھے رویے سے بات کی. اس سے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس طرح آپ کام کرتے ہیں, یہ ہمارا کام. اچھا ٹھیک ہے شکریہ چلے. اب بات میں وہ بھائی جو وہاں پر ذمہ دار ہے, ایک دعوت میں ملا ہمیں, اس نے کہا کہ صرف اس رویے سے وہ بندہ اتنا متاثر ہوا, بولتا ہے ہمیں تو لوگ ایسا ڈیگریڈ کرتے ہیں, کوئی مرسی بولتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے, ادھر تو میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. اتنا متاثر ہوا اس نے کہا کہ میں اب ترجمے سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور میں نے جمعے کی نماز شروع کر دی ہے. تو آپ محبت ہے, لوگوں کی کمزوریوں سے بندہ درگزر کرے تو خود بخود آ جائے. چھوڑ دیں گے تو نکل گئے. جی سر. یہ شادی بیاہ کے موقع پہ, ولیمے کے موقع پہ لوگ لفافہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں جس میں پیسے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالی. اس کے بارے میں پہلے روشنی ڈلی ہے نہیں ڈلی یہ بتائیں مجھے, تو میری روشنی خراب نہ ہو جائے. بات نہیں ہوئی. نہیں, بہت اچھا سوال ہے. یہاں تو بات نہیں کروں. اچھا جی یہ نیچے بنو